بہت حد تک یہ ایک پینک کہہ لیں یا ایک انگزائٹی کہہ لیں وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان کا ہدف کون ہوگا، کن نشانوں پہ جو ہیں وہ حملہ کیا جائے گا، کس طریقے سے کیا جائے گا. تو کافی وہاں پہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے. دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر آج ہمارے پاس بڑے خصوصی مہمان ہیں، ان سے ذرا بات کریں گے کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے، پاکستان کیا کر سکتا ہے. ایک تو یہ بھی بہت حد تک اب کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ جو بھارت ایکنالج کرنے سے انکاری ہے کہ ان کے 5 جہاز جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں، خصوصاً 3 رفیل، ایک Su-30 اور ایک MiG-29، اس کے علاوہ ڈرون بھی ہیں وہ گرائے گئے. لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی ایویڈنس سامنے آتی جا رہی ہے، اور آج نہیں تو کل بھارت کو یہ ایکنالج کرنا پڑے گا کہ اس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور پاکستان ایئر فورس نے اس کے 5 میجر جہاز جو ہیں وہ گرائے ہیں. اب اس میں ایک جو خبر تازی آئی ہے وہ یہ، اور وہ CNN میں شائع ہوئی ہے، چھپی ہے، اور اس میں ایک فرینچ ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے CNN سے بات کرتے ہوئے یہ کنفرم کیا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، یہ جو امیجز آ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر سے جہاں پہ یہ جہاز گرے ہیں، جو ہم نے مار گرائے ہیں، تو اس کا جو ڈیبری ہے اس کو دیکھ کر یہ جو فرینچ ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ بالکل لگتا ہے کہ پاکستان نے جو ہیں بھارتی جو رفیل ہیں وہ گرائے ہیں. اب یہ رفیل جہاز جو ہے یہ فرینچ میڈ ہے. جو فرانس کی ایئر فورس ہے اس کا بھی یہ سب سے مین جہاز ہے، اور دنیا میں اس کی بڑی ریپوٹیشن ہے. کہا جاتا ہے کہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کا یہ جہاز ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہے. لیکن بھارت کیونکہ یہ مان نہیں رہی کہ یہ جہاز گرائے گئے ہیں، تو اب آہستہ آہستہ جیسے پہلے اس کے ویڈیوز آنی شروع ہوئیں، اور اس کے بعد اب اور زیادہ ایویڈنس سامنے آتا جا رہا ہے، جس میں لیٹسٹ یہ ایک فرینچ ایکسپرٹ کا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ بھارتی میڈیا بھی اس بات کا اعتراف کر چکا ہے کہ کم از کم 3 جہاز تو گرے ہیں. بعد میں پریشر میں ان کو وہ جو خبر تھی اس کو اپنی ویب سائٹ سے ہٹانا پڑا. نیو یارک ٹائمز بھی یہ رپورٹ کر چکا ہے، الجزیرہ بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ مختلف ذرائع سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جہاز گرے ہیں. 3 جہازوں کا تو بالکل واضح طور پر جو ہے وہ اب ایویڈنس سامنے آ رہا ہے. باقی 2 جو رہ گئے تھے میرے خیال میں بہت جلد ان کا بھی آ جائے گا. ناؤ دی بگر کوسچن ٹوڈے اس وقت یہی ہے کہ پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے. میں ازیوم یہ بات اس ازمپشن پہ کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کرنے والا جو آپشن ہے وہ نو آپشن ہے. تو اگر کچھ کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جس پہ تھوڑا سا باریکی میں جا کے ہمیں اس پہ تجزیہ کرنا ہوگا. اسی لیے آج میں نے ایک ایسے مہمان کو دعوت دی ہے اس وقت جنہوں نے تقریباً 40 سال جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس میں گزارے ہیں، فائٹر پائلٹ رہے ہیں، اور ون آف دا موسٹ اکمپلشڈ جو ہے وہ ایئر فورس کے آفیسرز ان کو مانا جاتا ہے. ایئر مارشل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں اور ان تمام معاملات کو بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں. میں خوش آمدید کہوں گا اس ٹرانسمیشن میں ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود کو. جی ایئر مارشل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فہد، کیا حال چال؟ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے ایئر مارشل عامر کہ اب یہ کم از کم مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم رسپونڈ کریں گے ایٹ دا ٹائم آف آر چوزنگ. اب رسپانس جو ہے ظاہر بات ہے اگر ہم ایئر رسپانس کریں گے تو اس کی جو ہے وہ بہت حد تک تیاری بھی ہوتی ہے، ٹریننگ بھی ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ یہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہی ٹریننگ شروع ہوئی ہے. آپ کے خیال میں گیون یور ایکسپیرینس ہم کس طرح کے آپشنز پہ غور کر رہے ہوں گے اس وقت ٹو رسپونڈ ٹو انڈیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسپانس از ناؤ اے کمپلشن. میرے اپنی نظر میں ایک انڈیپینڈنٹ رائے کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پلوامہ میں جب ہوا تھا اور ہمارا ایک رسپانس جو آیا، اور اس کا انڈین ایئر فورس کو بڑی اچھی طرح سے علم تھا کہ پاکستان ایئر فورس ول رسپونڈ. اب یہ کہ ان کو شاید اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ جو ہے ایک اسٹرائک کر دیں گے یا ایک کیمپین ہمارے اگینسٹ کریں گے، تو وہ شاید مے بی اٹس اے سرپرائز فار دیم. بٹ دس از ہاؤ اٹ از کہ آپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ڈسیپشن والا ایلیمنٹ ضرور اس میں شامل ہو. سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے ایز اے ڈیفینسو میئر جس طرح سے ایکشن کیا اور جو ایکسپوز ہوئی انڈین ایئر فورس، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک انہوں نے ایک طلسم بنایا ہوا تھا رافیل والا، وہ تو ٹوٹ گیا۔ اور اس کا ہمیں اندازہ بھی تھا، آپ ہی کے اس میں نے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ صرف مشین کے آنے سے کام نہیں ہوتا، ٹریننگ اور اس کی انٹیگریشن آر ٹو موسٹ امپورٹنٹ تھنگس، جن کے بعد پھر اس کی صحیح امپلائمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ چیزیں ہمیں مسنگ نظر آئیں، اور انفارچونیٹلی اینڈ اسپیشلی فارچونیٹلی فار اس کہ مودی نے اپنی ایئر فورس کو جتنا ایکسپوز کیا ہے، پلوامہ میں شاید اتنا نہیں ایکسپوز کیا تھا جتنا اس دفعہ کر دیا انہوں نے۔ تو یہ ایک چیز ہمیں بہت کلیئرلی نظر آئی ہے ان دا انیشل آورز آف دا جو بیٹل ہوئی شروع کی، اور اس میں اٹ واز مور آف اے ڈیفینس۔ جو ہمارے کامبیٹ ایئر پیٹرول میں ہوتے ہیں جہاز، دے ور ویٹنگ فار سچ ایونچویلٹی، بٹ انہیں کیونکہ یہ دیکھیں فہد، یہ آپ کے ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈائمینشنز ہیں بیٹل کی وہ بالکل چینج ہو چکی ہیں۔ تو ہم اب بات کر رہے ہیں 100 کلومیٹر کی، 150 کلومیٹر، 200 کلومیٹر کی، نہ صرف ایئر ٹو ایئر میزائلس کی، بلکہ جو ہوا سے جو گراؤنڈ پہ بھی مارے جاتے ہیں، جو انہوں نے اس آزمائے بھی۔ جی ابھی تک جتنی بھی ہوتی تھی یہ چیز، یس پلوامہ میں بھی کسی حد تک ہمیں نظر آئی، لیکن اب جو بیٹل ہے وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر اپنی سرحد کے اندر ہیں 15 کلومیٹر کے قریب، 20 کلومیٹر، تو اس کو ایک بڑا سیف ڈسٹینس سمجھا جاتا تھا، اور وہ فلائنگ آلموسٹ ہوتی رہتی ہے۔ ایئر لائن کی بھی فلائنگ ہوتی ہے، آپ کے فائٹرز کی بھی ہوتی ہے، آپ کے سرویلنس جہازوں کی بھی ہوتی ہے، الیکٹرانک وارفیئر بھی، اور طرح طرح کے جہاز، ہر طرح کے، یہ بیکاز دس از اے نارم which is always there according to the standard operating procedures۔ مگر اب چونکہ یہ ایک بڑی یونیک سچویشن ہے انڈیا اور پاکستان کی، کہ دو نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، اینڈ بوتھ ہیو گاٹ ویری پاورفل آرمڈ فورسز اینڈ اسپیشلی ایئر فورسز، کہ جن کی رینجز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب ہمیں یہ دوبارہ سے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کتنا ڈسٹینس بارڈر سے سیف ہونا چاہیے، اور رادر اب ہم کسی بھی ڈسٹینس کو سیف نہیں لے سکتے۔ جو اب سچویشن سامنے آئی ہے اس حملے کے بعد سے، کہ ایک ملک جو ہے اپنے ایریے میں ہی رہتے ہوئے 30 40 کلومیٹر وہ ہدف بنا رہا ہے ہمارے ٹارگٹس کو، جو کہ 100 کلومیٹر اندر ہیں، جی جس طرح باولا اور اسی طرح مرید کے جو ہے وہ تقریباً 80 کلومیٹر۔ سو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اب ہمیں فیوچر میں دیکھنا پڑے گا، اور ایک ڈفرینٹ قسم کی ایک آپ کے نے آپریٹنگ پروسیجرز بن چکے ہوں گے، اور مگر اس میں ایلیمنٹ آف فیئر تھرو آؤٹ رہے گا، بیکاز یہ کس نوشن پہ یہ جنگ یا یہ کانفلکٹ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ انڈیا نے کارگل میں اٹلانٹک مار دیا تھا ہمارا، جو کہ جی نہتا جہاز تھا، ہاں ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے وہ جہاز گرے تھے اور انہوں نے اسکور سیٹل کرنا تھا، تو انہوں نے اس کو مار گرایا، اور پھر اس نے اپنی ایک قسم کی میسیجنگ کی اپنے لوگوں کو، جو کہ کافی تڑپ رہے تھے جب سے ان کے 2 جہاز گرے تھے۔ سو وہ ایک ڈینجرس پریپوزیشن ہو جاتی ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی دیکھیں تو اس نا کو مارشل، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس میں اب یہ دیکھیں نا جو آپ نے کہا کہ بالکل بات صحیح ہے کہ اب یہ ایک نیو کائنڈ آف وارفیئر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اپنی ٹیریٹری میں رہتے ہوئے کافی اندر جو ہے وہ آپ اگلے ہمسائے کے ٹارگٹس کو ڈیپ 80 100 کلومیٹر اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ لیکن تالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے نا، اگر انہوں نے کیا ہے تو ہمارے پاس بھی وہی ایڈوانٹیج ہے، صرف یہ ہے کہ رولز ریورس ہوں گے۔ تو اگر ہم نے رسپونڈ کرنا ہے، ابھی آج بلکہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ان کا رافیل جو ہے جس پہ میٹیور لگا ہوا ہے، اس کا بھی جتنا رینج ہے، ہمارے پاس جو J-10C ہے اس میں ہم نے جو یہ چائنیز PL-15 ہے یہ میسائل لگائے ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اسی سے ہم نے جو ہے ان کے جہاز جو ہیں وہ گرائے ہیں۔